أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. اور اس سے بھی بڑھ کر دوسرا جواب دیا ہے اور فرمایا ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں لہم ان لوگوں کے لیے نصرن کوئی مدد. اچھا یہ رہ گیا ایشرکون ما لا یخلق شیئا. اچھا ترجمہ اس کا کر دیا، عربی نہیں پڑھی. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کن کو شریک بناتے ہیں جو پیدا نہ کریں کوئی ایک چیز بھی، وہم یخلقون، اور آپ پیدا ہوتے ہیں. اللہ ان کی تخلیق کرتا ہے، اللہ انہیں بناتا ہے. جو اپنی پیدائش تک میں اللہ کے محتاج تھے، کب سے انہیں اتنے اختیارات مل گئے ہیں کہ وہ تمہیں بچے دے دیں، اولاد دے دیں. اور اس سے بڑھ کر دوسری بات کہی ہے ولا یستطیعون لہم نصرا، اور دیکھو نہ ہی وہ اپنی مدد اپنی جان کی کر سکتے ہیں، اتنے معذور ہو گئے. ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں جن کا خیال ہے کہ اولاد ادھر سے ملی. اللہ نے فرمایا ہے اس کائنات میں کوئی چیز انہوں نے پیدا نہیں کی. جب انہوں نے پیدا نہیں کی ہے کوئی بھی چیز، تو کیوں آخر تم لوگ اللہ کا شریک انہیں ٹھہراتے ہو؟ خدا کی اس زمین میں، خدا کی اس کائنات میں وہ اتنے محتاج تھے کہ اپنی پیدائش تک میں محتاج تھے. اور یہاں تک کہ جب ان کی زندگی پیدائش کے بعد دیگر معاملات میں آگے بڑھی ہے تو ان کو دیکھو، ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو مدد کا محتاج نہ ہو. پھر مدد کس نے کی؟ اللہ ہی نے کی. تو اللہ نے جو مدد کی اور زندگی ان کی باقی رہی، اور اب تم انہیں خدا بناتے ہو. 26واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے نا، دیکھو اللہ نے وہاں پر بات کی ہے. بالکل اسی چیز کو خدا نے ذرا سا وہاں پہ تشریح سے بیان کیا ہے. 26ویں پارے میں سورہ احقاف ہے، اور سورہ احقاف سے 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے. 46 نمبر ہے سورت کا. اللہ تعالی نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری ہے، نازل کی ہے اللہ نے جو العزیز بڑا زبردست ہے، الحکیم بڑی حکمت والا ہے. ما خلقنا السماوات والارض، آسمان اور زمین، ان تمام آسمانوں کو، اس زمین کو جو بنایا ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، الا بالحق، ہم نے ان کو ایک کام کے لیے بنایا ہے. یہ آسمانوں کو اور زمین کو ہم نے ایسے ہی نہیں بنا دیا، ہمیں کچھ کام تھا جو بنایا ہے. بڑی باریک ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی، پھر اسے سمجھیے. دیکھو اللہ جو کام بھی کرتا ہے وہ بھی اللہ کو مطلوب ہوتا ہے، اور اس کام کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی اللہ کو مطلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور مخلوق جتنے کام کرتی ہے وہ کام مطلوب نہیں ہوتا، نتیجہ مطلوب ہوتا ہے. لوگ چاہتے ہیں اس نتیجے کو، اور اللہ ایسا نہیں ہے. شرک اور خدا کی توحید میں یہ بہت بڑا فرق ہے، لیکن ہے اتنا باریک کہ سمجھ نہیں آتا. ہم پھر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ جو کام کرتے ہیں وہ کام بھی اللہ کو مطلوب ہوتا ہے، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی اللہ کو مطلوب ہوتا ہے، اللہ چاہتے ہیں. اور مخلوق جو کام کرتی ہے کام مطلب نہیں ہوتا، نتیجہ مطلب ہوتا ہے. اس کو مثال سے عرض کریں، ہم اور آپ اگر ایک پیڑ لگانا چاہیں، درخت لگانا چاہیں آم کا، تو ہم گٹھلی کو لیتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، بجائی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. ہمیں یہ کام مطلوب نہیں ہے. اگر کوئی کہے اور پتہ چل جائے کہ اس کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو کیوں کریں؟ اصل میں مطلوب تو آم ہے کہ آم پیدا ہوں اس پیڑ سے، یہ ہے نا، اس لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور اللہ تعالی جو کام کرتا ہے،
اللہ کو وہ کام بھی مطلوب ہوتا ہے، نتیجہ بھی مطلوب ہوتا ہے۔ خدا اگر نتیجے کو بغیر اسباب کے مرتب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کام بیچ میں وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کو وہ کام بھی مطلوب ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو پیڑ اور آم بغیر اس پروسیس کے بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ درمیان میں ایک سبب کو بناتا ہے۔ یہ خود خدا کو مطلوب ہے کہ اس کی مخلوق اس سے سیکھے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے ان چیزوں کا، ریزلٹس بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور درمیان کے اسباب بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی نے انسان کو بنانا چاہا، اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پھر آگے اولاد ہوگی۔ اللہ کو یہ ملاپ بھی مطلوب تھا اور اللہ کو اولاد بھی مطلوب تھی، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے دونوں کو سکون کی چیز بنایا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کو سکون کی چیز، اللہ کو وہ بھی مطلوب تھا اور کہ سکون رہے دنیا میں، اور اللہ ہی کو یہ بھی مطلوب تھا کہ اولاد ہو۔ اور اگر اللہ چاہتا کہ بغیر اس سبب اور واسطے کے مرد و عورت کے اولاد کو براہ راست بنا دیتا تو اللہ نے وہ بھی بنا دیا، آدم علیہ السلام کو بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا۔ یہ فرق ہے اللہ کی تخلیق اور بندوں کے کاموں کے درمیان، اور یہ اللہ کی توحید انسان کو اس پہ ماننا چاہیے، قائل رہنا چاہیے کہ اسباب اور وسائل کے بغیر بھی وہ نتیجے مرتب کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اور اس کا فرق پڑ جاتا ہے جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو کبھی کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی تک تو یہ کام ہوا ہی نہیں، یہ کیسے ہوگا۔ اللہ سے مانگتا رہے، اس لیے کہ وہ نتائج اور اسباب اور وسائل اور اس کے اینڈ پروڈکٹ یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب آپ نے ایک اینڈ پروڈکٹ کو مانگا ہے اللہ سے، تو اللہ چاہے گا اس کے اسباب بھی پیدا کر دے گا، اور نہیں چاہے گا براہ راست اس نتیجے تک لے آئے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے ایک کام کے لیے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، واجل مسمى، اور ایک وعدہ ہے مقرر قیامت کا۔ والذین کفروا، اور جو لوگ منکر ہیں، عما انذروا معرضون، انہیں ڈر سناؤ ذرا دھیان نہیں کرتے کہ کس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اب آئی ہے بات، قل رأیتم ما تدعون من دون اللہ، ان سے کہہ کہ دیکھو تو جن کو اللہ کو چھوڑ کے تم پکارتے ہو، مدد مانگتے ہو، ارونی، مجھے دکھاؤ، میں اللہ کہتا ہوں مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے میری زمین میں کیا چیز بنائی ہے، کون سی چیز ہے زمین میں، میری زمین انہوں نے کوئی چیز بنائی ہو۔ ام لہم شرک فی السماوات، جب ہم آسمان بنا رہے تھے تو کون سا ساجھا، کون سی شرکت ہم نے انہیں دے دی تھی کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل کے بناؤ؟ آسمان میں کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے؟ علم جو ہے کتنے ذرائع سے تمہارے پاس آتا ہے؟ لکھنے پڑھنے سے؟ اچھا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ایسی آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ کی زمین میں فلاں نے یہ بنایا اور خدا کے آسمانوں میں فلاں نے یہ بنایا؟ کوئی کتاب لے آؤ، کوئی تحریر لے آؤ، تحریر نہیں ہے۔ اچھا، کوئی علم کا اور سورس ہوگا، او آثارۃ من علم، یا کوئی علم تم سے نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آیا ہو، وہ لے آؤ، وہ بھی نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمیں علم کوئی لا کے دکھاؤ جو کتاب در کتاب آیا ہے، سینہ در سینہ آیا ہے، کہیں بھی ہمیں بتاؤ کہ کوئی سچی چیز ہو۔ یہ اب ہندو میتھالوجی میں تو ہے ایسا، وشنو نے جھوٹ ہے نا، سچائی پہ مشتمل کوئی دستاویز کہنے کو کیا ہے؟ کہنے کو اب بھی جو جھوٹ بولتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں کہ آسمان اللہ نے نہیں فلاں نے بنایا اور زمین اللہ نے نہیں فلاں نے۔ حقیقت میں جو کتاب سچی ہو، وہ تو ریکرسو فلاسفی ہو جائے گی۔ نہیں، اس لیے کہ وہ اس کی اسناد پوری نہیں نا، کہاں سے چلیے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا
جو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتا ہے ان کی، من لا یستجیب لہ، جو اسے بالکل جواب نہیں دے سکتے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کو جواب نہیں مل سکتا، وہم عن دعائہم غافلون، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون ہمیں پکار رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ قیامت میں جمع ہوں گے، کانوا لہم اعداء، تو یہ دشمن ہو جائیں گے وہ جن کی پرستش کی جاتی رہی ہے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے پوجنے سے منکر ہو جائیں گے کہ خدایا انہوں نے تو ہمیں پوجا ہی نہیں۔ یہ وہ بات ہے جو یہاں پر ہے سورہ اعراف میں، اب دیکھ لیجئے، اللہ نے فرمایا یشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کن کو شریک بناتے ہیں میرا، جنہوں نے ایک چیز پیدا نہیں کی اس دنیا میں، وہم یخلقون، اور آپ پیدا ہوئے، ولا یستطیعون لہم نصرا، اور کوئی مدد اپنی جان کی نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ اپنی مدد کریں نہ کسی اور کی مدد کریں، تم کیسے کو پکار رہے ہو؟